بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. جماعتنا آج ہم کریں گے اپنی غزل، اور غزل ہے غزل نمبر 18 دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، اور اس کی شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب. اور یہ غزل جس صفحہ پر ہے اردو کی وہ ہے 129، صفحہ نمبر 129 پر جو ہے انشاءاللہ ہم آج یہ غزل کریں گے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. شعر نمبر 1: دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. مفہوم: اے نہ سمجھ دل. نادا کا مطلب ہوتا ہے نہ سمجھ. تو کہتا ہے اے نہ سمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے، اور تمہارے درد کی دوا کیا ہو سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. شاعر اپنے دل کو ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے، ملامت کرنا برا بلا کہنا. شاعر اپنے دل کو ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے نادان. نادان مطلب نہ سمجھ دل. وہ کہتا ہے میرے نادان اور نہ سمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا مطلب کہ تیرے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ چل رہا ہے. ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ. ہوش کا دامن ہاتھ سے یعنی کہ اپنے ہوش و حواس جو ہیں وہ انہیں جانے نہ دو، بلکہ ہوش میں رہو اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. کیونکہ تو جس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، مرض کہتے ہیں تکلیف کو، بیماری کو. تو وہ کہتے ہیں کہ تو جس مرض میں مبتلا ہو جانا، پڑ جانا، تو جس مرض میں پڑ چکا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یعنی کہ وہ لا علاج ہے، وہ لا دوا ہے. لا دوا یعنی کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتا ہے. ہلکان کرنا خود کو تھکا دینا. تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے دل تو جس مرض میں مبتلا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، تو کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتا ہے، تو کیوں ہوش گوا رہا ہے. اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ شاعر استفہامیہ انداز میں اپنے دل سے استفسار کر رہے ہیں. استفہامیہ انداز کہتے ہیں سوالیہ انداز میں، یعنی کہ شاعر جو ہے وہ سوالیہ انداز میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہے. استفسار کرنا، پوچھنا، اپنے استفہامی یعنی سوالیہ انداز میں اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ اے میرے دل تجھے ہوا ہی کیا ہے کہ تو پریشان ہے. یعنی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تو پریشان ہے، ایسا تیری زندگی میں کیا معاملہ ہوا. تجھے کچھ نہیں ہوا، تجھے کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہوا، تجھے کچھ نہیں ہوا. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں ہوا اور تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تجھے کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہے جس کا کوئی علاج ہو سکے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ تجھے ایسا کوئی بھی مرض نہیں ہے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو سکے. تو بے چین و بے قرار نہ ہو، تو بھلا چنگا ہے. بے چین و بے قرار یعنی کہ بے چین نہ ہو، تو بھلا چنگا یعنی کہ اچھا بھلا ہے. بھلا چنگا یہاں پر اچھا بھلا ہے. اس شعر کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ اب وہ خود سے مخاطب ہو رہے ہیں، خود کلامی کر رہے ہیں کہ اے میرے دل مجھے بتا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. یعنی کہ اب وہ خود کلامی کر رہے ہیں، خود سے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے دل تو مجھے یہ بتا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں آئے تو اس کا علاج کروں گا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں، وہ خود سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ میں آئے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں، تو میں پھر اس کا علاج کروں. اصل میں مرزا غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب دل کی خواہش غالب آ جاتی ہے تو وہ دماغ کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی کہ دل کی خواہش، جب انسان کا جو دل ہے وہ کسی ایک خواہش پر، کسی ایک آرزو پر، تمنا پر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس پر چھا جاتی ہے. وہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کے دل پر چھا جاتی ہیں. پھر وہ اتنا چھا جاتی ہیں کہ جو اس کا دماغ ہے، جو اگر صحیح فیصلہ کرنا بھی چاہتا ہے اور وہ انسان سے صحیح فیصلہ کروانا بھی چاہتا ہے، وہ پھر بھی نہیں کروانے دیتا. دل کے فیصلے جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دل کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن دماغ کے فیصلے جذباتی نہیں ہوتے، بلکہ دماغ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ آیا میں اگر یہ کام کروں تو آج سے 10 سال بعد، 8 سال بعد یا 2 سال بعد، کچھ عرصے بعد اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اسی لیے غالب نے دل کو ناداں کہا ہے. تو انہی باتوں پر انہوں نے اپنے دل کو نہ سمجھ اور بے وقوف کہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ نہ سمجھ ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط. وہ اپنے دل ہی سے اپنے درد کا درمام پوچھ رہے ہیں. درمام مطلب علاج. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل تو ہی مجھے بتا دے کہ تیرے میں جو درد ہے اس کا علاج کیا ہے. کوئی امید بد نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. مطلب کوئی امید ایسی نہیں جو مجھے اپنی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہو، اور کوئی صورت یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو مجھے حل ہوتا ہوا نظر آتا ہو. اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. مشتاق
مشتاق کا مطلب ہوتا ہے اشتیاق، شوق. بیزار کا مطلب ہے اکتایا ہوا. یا الہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے. اور ماجرا قصہ یا کہانی یا معاملہ. مفہوم ہے اس کا، ہم اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں اور وہ ہم سے اکتایا ہوا ہے، اس قصے کی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اشتیاق ہے اس سے ملنے کا، اسے دیکھنے کا، لیکن وہ ہم سے اکتایا ہوا ہے. اکتایا ہوا مطلب وہ ہم سے بیزار ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا. اس قصے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اب تشریح کی طرف آتے ہیں. شاعر اپنے محبوب کی دید کا متمنی ہے. متمنی یعنی کہ وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اس کی دید کا یعنی کہ اس کی دیدار کا جو ہے وہ تمنا کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب ہر وقت اس کے سامنے رہے. وہ اپنے محبوب سے باتیں کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کے سامنے رہے اور وہ اس سے باتیں بھی کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کا جو محبوب ہے وہ اکتایا سا ہے. اکتایا مطلب بیزار سا ہے. غالب کو اس بات پر بہت حیرانی ہے. وہ تو جانتا ہے کہ الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. لیکن شاعر اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور اس کا محبوب اس بات پر آمادہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. شاعر جو ہے وہ انہیں بہت شوق ہے کہ وہ اس سے ملے، وہ اپنے محبوب سے ملے، ان سے باتیں کرے، لیکن چونکہ ان کا جو محبوب ہے وہ اس بات پر آمادہ یعنی کہ تیار ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ اپنے محبوب سے اکتایا ہوا ہے. شاعر کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا قصہ ہے. یعنی کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کی طرف رجحان کر رہا ہے، وہ باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ماجرا کیا ہے، قصہ یعنی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے کہ وہ میرے سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے. شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھ رہا ہے کہ یہ قصہ کیا ہے، یعنی کہ اے میرے رب یہ تو غیب کا علم تو ہی جانتا ہے اور تو ہی بتا سکتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے. میں تو تہہ دل سے اپنے محبوب کی قربت کا خواہش مند ہوں. قربت یعنی کہ نزدیکی کا. میں تو تہہ دل سے یعنی کہ دل کی گہرائیوں سے میں اپنے محبوب کی نزدیکیوں کا خواہش مند ہوں، یعنی کہ اس کی آرزو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے نزدیک ہو اور میرے قریب ہو اور میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے پرے پرے ہے. اب آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. منہ میں یعنی کہ جو بولنے والا جو منہ ہے یہ اس کے بارے میں کہا گیا. زبان جو آپ بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کاش جو ہے وہ کسی حسرت کے پورے نہ ہونے پر کاش جو ہے وہ کہا جاتا ہے. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. مدعا مطلب قصہ یا ماجرا کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف. میں بھی بولنے کی قدرت رکھتا ہوں، کاش میرے دل کی بات کے بارے میں بھی پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں. چاہے کہتے ہیں کہ میں بھی بولنے کی قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں. ظاہر ہے میں بول سکتا ہوں، میرے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن تم ایک بار مجھ سے پوچھو صحیح کہ میں چاہتا کیا ہوں، میرے دل کی جو خواہشات ہیں، جو آرزو ہیں وہ کیا ہیں. تشریح شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی قوت گویائی رکھتا ہوں. قوت گویائی یعنی کہ بولنے کی قوت اور طاقت جو ہے میں بھی وہ رکھتا ہوں. بات کرنے کے فن سے آگاہ ہوں، مگر میرا محبوب مجھ سے بات نہیں کرتا. بات کرنے کے فن سے آگاہ ہونا یعنی کہ کس طریقے سے اور کس سلیقے سے میں بات کرتا ہوں، میں اس فن کو بھی جانتا ہوں. وہ ہنر بھی میرے پاس ہے کہ کس طرح سے آپ بات کر کے اپنے لہجے سے دوسروں کو اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں. مگر میرا محبوب مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ میرے دل کی خواہش کو جاننا نہیں چاہتا. شاعر بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ کاش میرا محبوب مجھ سے پوچھے کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا کیا جذبات چھپے ہوئے ہیں. کہ کاش ایک مرتبہ وہ مجھ سے پوچھے بھی کہ میرا جو دل ہے اس میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، کیا فیلنگز ہیں، کیا احساسات ہیں اور میں کیا چاہتا ہوں. میری یہ آرزو ہے کہ میرا محبوب میرے حال سے آگاہ ہو. حال سے یہاں پر یعنی کہ میرے دل کے حال سے جو ہے وہ آگاہ ہو جانا، واقف ہو جانا، کہ اسے پتہ چل جائے میں کیا چاہتا ہوں. اس شعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی بابت یہ گمان دل میں رکھتا ہے. اپنے محبوب کی بابت یعنی کہ اپنے محبوب کی نسبت جو ہے وہ اپنے یہ دل میں یہ گمان یعنی کہ یہ وہم ہے، اسے یہ شک ہے اسے اپنے محبوب کی بابت، کہ وہ ادھر ادھر کے لوگوں سے شاعر کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے. ادھر ادھر کے لوگوں سے یعنی کہ یہ جو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں، وہ ان سے میرے بارے میں پوچھتا ہے. جبکہ شاعر چاہتا ہے کہ وہ خود شاعر سے بات کرے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ خود مجھ سے بات کرے اور مجھ سے وجہ پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے دل کا کیا حال ہے اور میرے دل میں کون کون سے ارمان جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں.
سمجھانے کے انداز میں بات کرتا ہے کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، یعنی کہ وہ ایک سمجھانے کا یہ انداز ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی بول سکتا ہوں اور رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں چاہتا کیا ہوں، دوسرے سے میرے بارے میں پوچھنے کی بجائے خود ہی مجھ سے پوچھ رہے ہو، یعنی کہ دوسروں سے جو تم میرا پوچھتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم خود میرا پوچھو۔ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، یہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔ دعا میں ذکر کیوں ہوں مدعا، یعنی کہ مدعا جو ہے اس میں قصہ جو ہے وہ کہانی جو ہے تم اس کو بیچ میں ڈال دیتے ہو اپنی دعاؤں میں، تم میرے بارے میں دعا تو کرتے ہو، یہ شیوا نہیں اہل رضا کا، یعنی کہ رضا اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ جو مرضی پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن خود ان سے جا کر حال چال نہیں پوچھتے، وہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا تو کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو اور دوسروں سے میرے حال چال کے بارے میں پوچھتے ہو لیکن مجھ سے نہیں پوچھتے۔ اب آتے ہیں ہم شعر نمبر 4 کی طرف۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ مفہوم، ہم ان لوگوں سے وفا کی آس لگائے بیٹھے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وفا کیا ہے۔ وفا کی آس لگانا، وفا کہتے ہیں یہاں پر محبت کو، اور آس لگانا امید لگانا، کسی سے کوئی امید وابستہ کر لینا، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وفا کیا ہے، یعنی کہ ہم ان لوگوں سے محبت کی امید لگائے بیٹھتے ہیں جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ محبت چیز کیا ہے۔ تشریح کی طرف آتے شعر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم بھی کیسے نادان لوگ ہیں، نادان لوگ یعنی کہ کیسے بے وقوف ناسمجھ لوگ ہیں کہ ہم ان لوگوں سے وفا کی امید باندھ لیتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وفا کیا ہے۔ یہاں پر مراد ان لوگوں سے کہی گئی ہے جو کہ بڑے خود غرض سے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں صرف اور صرف زندگی میں اپنی ذات سے غرض اور اپنی ذات سے ہی واسطہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم پھر ایسے لوگوں سے جو ہے وہ وفا کی امید رکھتے ہیں اور یہی ہمارا جو ہے طریقہ کار غلط ہے۔ اور وفا کہتے کس کو ہیں، وہ وفا کرنا نہیں جانتے، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ وفا نام کی یعنی کہ محبت نام کی چیز ہوتی کیا ہے اور نہ ہی وہ اسے کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا کا سلوک نہیں کیا، انہیں کیسے پتا ہو، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ سلوک کیا ہو وفا کا تو انہیں پتا ہو کہ وفا چیز کیا ہوتی ہے۔ ہماری کم عقلی اور نہ سمجھی ہے، کم عقلی، عقل کا کم ہونا، لاشعوری میں جو زندگی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کم عقلی اور نہ سمجھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے وفا کی امید لگائے بیٹھتے ہیں جو خود غرض اور مطلبی ہوتے ہیں۔ مطلبی کہتے ہیں کہ جنہیں صرف اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس بندے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ دوسرا مطلب اس شعر میں یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے وفا کی امید لگائے بیٹھتے ہیں جو اتنے معصوم اور بھولے بھالے ہیں کہ وفا اور جفا میں تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو ایک پیراگراف میں، پہلے پیراگراف میں آپ کو واضح کر دیا گیا کہ وفا کی امید ان سے لگانا جو خود غرض ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف ان لوگوں سے لگائے بیٹھتے ہیں جو بڑے معصوم اور بھولے بھالے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری زندگی میں بڑے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو اتنے معصوم اور بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ جو وفا اور جفا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وفا اور جفا، وفا کہتے ہیں محبت کو اور جفا کہتے ہیں یعنی کہ ظلم کو، یعنی کہ بے وفائی کو۔ تو وہ کہتے ہیں نہ انہیں وفا محبت کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں جفا کا یعنی کہ ظلم کا یا پھر لوگوں سے تعلق نہ رکھنا، ان چیزوں کا فرق ہوتا ہے۔ تمیز کہتے ہیں فرق کرنا، تو وہ کہتے ہیں انہیں اتنے معصوم اور بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس میں فرق ہی نہیں بیان کر سکتے کہ ایسا کیا ہے۔ ان کی لا علمی اور لاپرواہی کی وجہ سے ممکن ہے کہ کسی روز وہ نہ چاہتے ہوئے نادانستگی میں بھی وفا کر جائیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی لا علمی اور لاپرواہی، چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، تو جو معصوم اور بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یا تو لا علم ہوتے ہیں یا لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لا علمی اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی کہ اگر وہ چاہتے بھی نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کو کسی پر کوئی احسان کرتے تو وہ چاہتے ہوئے کرتے ہو، لیکن کچھ احسانات ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ممکن ہے کسی روز وہ نہ چاہتے ہوئے نادانستگی میں بھی، نادانستگی یہاں پر لا علمی کو کہا، لا علمی میں بھی وفا کر جائیں، یعنی کہ تم سے محبت کا اظہار کر جائیں یا تمہارے لیے کچھ کر جائیں، بس یہی امید ہمیں سہارا دیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں ہماری زندگی میں یہی امید ہوتی ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کا دل ہماری طرف ملتفت ہوتا ہے، ان کا دل یعنی کہ کب جو ہے ان کا دل ہماری طرف، ہماری جانب جو ہے وہ بڑھتا ہے، ملتفت ہو جانا یعنی کہ کسی طرف جو ہے وہ بڑھ جانا، تو کب ان کا دل جو ہے وہ ہماری طرف ملتفت ہوتا ہے، ہماری امید جو ہے وہ بہراتی ہے، امید بہرانا، امید پوری ہونا، کہ کب ہماری امیدیں جو ہیں وہ مکمل ہوں گی، وہ پوری ہوں گی، ہمیں اپنی وفا کے بدلے میں وفا ملتی ہے، یعنی کہ محبت کے بدلے میں ہمیں محبت ہی ملے گی۔ ویسے تو ممکن نہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وفا کیا چیز ہے۔ شعر کا اینڈ اسی پہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وفا کیا چیز ہے، یعنی کہ انہیں محبت لفظ کے بارے میں جو ہے وہ علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔
ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ بھلا کر یعنی کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کر، تو نیکی کرے گا تو تیرے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ اور درویش فقیر کو کہا گیا، اور صدا جو ہے وہ اس کی آواز ہے۔ ہم فقیروں کی یہی صدا ہے کہ تو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا رہے، کہ تیرے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ یعنی کہ ایک فقیر جو ہے وہ اپنی عام زندگی میں جب آپ کبھی دیکھتے ہیں گلیوں میں جو فقیر آتے ہیں تو وہ یہی دعائیں دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بھلا کر، اللہ تیرے ساتھ بھلا کرے گا۔ تو اس کی تشریح اس طرح سے ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تجھ سے بھلائی کا امیدوار ہوں، کہ میں تجھ سے بھلائی کا امیدوار یعنی کہ میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں، کیونکہ جو کوئی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی ہوتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ شامل ہے کہ جب بھی آپ دوسروں کے ساتھ بھلا کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلا کرے گا، اور جب تم دوسروں کے ساتھ ظلم کرو گے، دوسروں پر برا کرو گے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرو گے تو پھر جواباً تمہارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کا احساس کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ بھلائی ہو، وہ کبھی پریشان نہ ہو، یعنی کہ میرا جو محبوب ہے اس کے ساتھ ہمیشہ بھلا ہی ہو، اچھا ہی ہو، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کی جائے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تو وہ اپنے محبوب کو اس طرف اشارہ دلانا چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ بھلا تب ہوگا جب تو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بھلا کرے گا، دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے اوپر کوئی مصیبت نازل نہ ہو، لیکن یہ اسی صورت ہوگی جب تو دوسروں کے ساتھ بھلا کرے گا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ مکافات کہتے ہیں بدلہ، اور عمل اعمال کا بدلہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہی آپ کو اپنے اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے، جو بویا جاتا ہے وہیں کاٹا جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ بوتے ہو وہیں آپ کاٹتے ہو۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے اچھا اجر ملتا ہے، جبکہ برائی کے بدلے میں برائی ہی ہاتھ آتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو فطرتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اجر اچھا ہی ملے گا، ایک تو ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ اس کا بدلہ دنیا میں آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے ملے گا۔ اور جب آپ برائی کرو گے تو اس کا بھی انجام جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ برائی کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ برائی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تو بھی بھلائی کے کام کرتا رہے تاکہ تیرے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے یہی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے کوئی مصیبت نہ آئے، تجھ پر کوئی آفت نہ آئے، لیکن میں تو دعا کروں گا کہ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ بھلا کر تاکہ تیرا بھی دنیا میں وقت اچھا اور بھلے سے گزرے۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ مفہوم، میں اپنی جان تم پر قربان کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسروں کے لیے جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب کسی پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ طریقہ علیحدہ سے ہے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ میں اصل میں دعا کرنا نہیں جانتا، میں سیدھے سے جان ہی تم پر قربان کر دیتا ہوں۔ تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو تم سے چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اور بڑے لوگ ہیں جو تم سے چاہت کا یعنی کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنی محبت کا۔ میں تو صرف دعا دینے کا قائل نہیں بلکہ تمہاری خوشی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے طریقوں سے اپنی محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، بھائی میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میں صرف دعا دینے کا قائل نہیں بلکہ تمہاری خوشی کے لیے یعنی کہ تمہارے بھلے کے لیے، تمہارے لیے میں اپنی جان تک بھی قربان کر دوں گا، میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں جو اپنی جان دوں گا میں اس پر فخر محسوس کروں گا۔ اس شعر سے دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ مرنے کی دعا کیوں کر مانگوں، بلکہ میں تو خود اپنی خوشی سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ تم تو مجھ سے دور ہو، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ تمہاری دوری پر میں دعا کروں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، نہیں، بلکہ میں اپنی خوشی سے تمہارے لیے جو ہے وہ اپنی جان قربان کروں گا۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے بے پایاں محبت کا اظہار کرتے ہیں، بے پایاں بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے دل میں اپنے محبوب کے لیے بڑی چاہت ہے یعنی کہ محبت ہے، اور وہ اس پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ دریغ کہتے ہیں باز آنا، یعنی کہ وہ اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی باز نہیں آتے اور وہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے دعا کرنے کے بجائے اس کی راہ میں جان قربان کر دینا ہی چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔
مفہوم اس کا، غالب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی اگر بغیر کسی قیمت کے تم کو مل جاؤں تو اس میں برائی کیا ہے؟ یعنی کہ جب بھی خود کو وہ انمول کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں انمول تو ہوں لیکن دوسروں کے لیے، لیکن اگر بنا کسی قیمت کے، بنا کسی دام کے جو ہے وہ میں تمہیں مل جاؤں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، شاعر اپنے محبوب کو، اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کرتے ہوئے کہتے ہیں میں جانتا ہوں میری قدر و قیمت نہیں ہے، میری قدر و قیمت یعنی کہ میری کوئی حیثیت تمہاری نظروں میں نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی کام کا نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت، میری کوئی اوقات نہیں، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، مگر یہ بھی دیکھو کہ میں اپنی کوئی قیمت مقرر نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی دیکھو بے شک میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی کوئی قیمت مقرر نہیں کر رہا، یعنی کہ خود کو تمہیں سونپ دینے میں میں کوئی قیمت نہیں لے رہا، بغیر کوئی قیمت ادا کیے تمہیں مل رہا ہوں، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ یعنی کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس میں برائی کیا ہے؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کہ میں تیرا ہو جاؤں، یعنی کہ بنا کسی قیمت کے میں تیرا ہو جاؤں تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، برائی تو کچھ نہیں ہے، میں اس کے بدلے بھی کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ اصل میں شاعر اپنی ہستی کو اپنے محبوب میں ضم کر دینا چاہتا ہے، ضم کر دینا کسی چیز میں ڈبو دینا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ہستی کو تمہارے اندر ہی ڈبو دینا چاہتا ہوں، اپنے محبوب میں سما دینا چاہتا ہوں، وہ اس کے لیے اپنے محبوب سے کسی قیمت کا کوئی طلبگار نہیں، یعنی کہ طلبگار ہونا، کسی چیز کا حاجت مند نہ ہونا، یہ کسی چیز کے لیے کوئی طلب نہ کرنا، خواہش نہ کرنا، وہ کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اور صرف تمہارا ہوں، اور اگر تم چاہو تو بغیر قیمت کے مجھے لے سکتے ہو، کوئی جو دام ہے میرا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو کلاس غزل نمبر 18 جو ہے اس کی آپ کو تشریح کروائی جا چکی ہے، اور اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ جی غزل نمبر 18، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، اس کی مشق میں جو ہے ہم مختصر سوالات کے جوابات کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، غالب کو کن سے وفا کی امید ہے؟ غالب کو ان سے وفا کی امید ہے جو یہی نہیں جانتے، جو یہی نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی کہتے ہیں غالب کو کن سے وفا کی امید ہے؟ غالب کو ان سے وفا کی امید ہے جو یہی نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے کسے نادا کہا ہے؟ شاعر نے دل کے لیے نادا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی شاعر نے کسے نادا کہا ہے؟ شاعر نے دل کے لیے نادا کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ نہ سمجھ ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، اور میرا محبوب مجھ سے بیزار ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
سوال نمبر 3، کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں. مشتاق مطلب شوق رکھتا ہوں اور میرا محبوب مجھ سے بیزار ہے. بیزار مطلب اکتایا ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 4 کی طرف. درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی. جی سوال نمبر 4، درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، یعنی کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلا کریں، احسان کریں دوسروں پر تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی اور اللہ بھی جواباً آپ کے ساتھ بھلا ہی کرے گا. غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ غالب نے مقطع میں نے آپ کو بتایا تھا نا مقطع کس کو کہتے ہیں؟ غزل کا جو آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. غالب نے مقطع میں کہا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں، کہ میری کوئی قیمت نہیں، میں بغیر قیمت کے ہی تجھ کو مل جاؤں گا. جی سوال نمبر 5 ہے، غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی؟ غالب نے مقطع میں کہا کہ میری کوئی قیمت نہیں، میں بغیر قیمت کے ہی تجھے مل جاؤں گا، یعنی کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں خود کو تمہیں سونپنے میں کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا. تو کلاس غزل نمبر 18 دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، جس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں. اس کے جتنے بھی 7 اشعار تھے اس کی تشریح کروائی جا چکی ہے، اس کے ساتھ الفاظ معنی بھی آپ کو کروائے جا چکے ہیں اور اب اس کی مشق میں جو ہے مجھ سے سوالات کے جوابات وہ بھی لکھوائے جا چکے ہیں اور ساتھ سمجھا بھی دیے ہیں. تو امید ہے گھر پر آپ اچھی طرح سے ان کی تشریح کریں گے، اس کے بیچ میں جو شعر وغیرہ شامل کیے گئے ہیں انہیں بھی اچھے سے یاد کریں گے اور سوالوں کے جواب بھی. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.